بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے حالات، پاکستان کی معاشی صورتحال، اس پر ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے۔ 7 دہائیاں ہو گئی ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے، پاکستان کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور ایک عام پاکستانی سوچتا ہے کہ خدایا ہماری یہ صورتحال کب ٹھیک ہوگی، اقوام عالم میں کب ہم سر اٹھا کر جینے کے قابل ہوں گے، کب ہمارے پاسپورٹ کو عزت ملے گی، کب ہماری معیشت کو استحکام ملے گا، کب ہمارے ہاں جمہوریت اور اس کی جو اقدار ہیں ان کو ایک استحکام ملے گا اور ایک واقعی صحیح جمہوریت یہاں پر آئے گی۔ اگر پاکستان کی 7 دہائیوں کی تاریخ دیکھی جائے تو ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ پاکستان کا المیہ ہے، کہ اس وقت پاکستان پر 600 خاندان وہ حکمران ہیں۔ 400 خاندان پنجاب میں، 100 خاندان سندھ میں، 60 خاندان بلوچستان میں اور 40 خاندان خیبر پختونخوا میں۔ یہ آج کی صورتحال ہے۔ یہ 600 خاندان پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ناخدا بنے ہوئے ہیں، انداتا بنے ہوئے ہیں۔ یہی قومی اسمبلی میں موجود ہیں، یہی سینٹ میں موجود ہیں، یہی صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہیں، یہی قانون بناتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے مفاد کا بناتے ہیں، اور یہی تھالی کے بینگن بنے ہوئے ہیں اور فلوٹ کرتے رہتے ہیں۔ جنرل ایوب نے کنونشنل لیگ بنائی تو یہی خاندان سارے کے سارے وہاں چلے گئے۔ جنرل ضیاء نے مسلم لیگ بنائی تو یہ سارے خاندان اس میں شفٹ ہو گئے۔ پرویز مشرف نے قاف لیگ بنائی تو یہ سارے وہاں چلے گئے، اور جنرل پاشا نے ان سب کو پی ٹی آئی میں دھکیل دیا۔ گویا یہ سارے خاندان، ان کا کوئی شناخت نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کا صرف ایک مقصد ہے، ایک منشور ہے کہ جو جیتے اس کے ساتھ، اور ہمیشہ حزب اقتدار میں رہنا ہے، ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے، اور ہمیشہ حکومت کے مزے لوٹنے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خاندان تو فلرش ہو رہے ہیں، ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ تو بڑھ رہی ہیں، اور جو کل کروڑ پتی تھا وہ آج ارب پتی اور کھرب پتی بن گیا ہے، اور جس کا ایک کارخانہ تھا اس کے 10 اور 20 کارخانے بن گئے ہیں، اور جس کے ایک ملک میں جائیدادیں تھیں وہ دنیا کے کئی ممالک میں جائیدادوں کا مالک بن گیا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے دالان کی رونق بنے رہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتے رہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو طاقتور بنانا ہو تو انہیں وہاں گھسا دیتا ہے، اور جسے کمزور بنانا ہو تو وہاں سے نکال دیتا ہے، اور اس طرح پاکستان کے اندر نہ جمہوریت پنپتی ہے اور نہ عوام کی رائے کو کوئی حقیقی اس کی سنوائی ہوتی ہے۔ اس ملک کے اندر 2 دفعہ عوامی لہر آئی، اور یہ المیہ ہے، اس پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ پہلی عوامی لہر ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، جو 1970 کے انتخاب میں اس نے مغربی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور اس وقت واقعی پیپلز پارٹی کو عوامی ووٹ ملا تھا، اور پیپلز پارٹی نے جو قیادت پارلیمان کے اندر بھیجی تھی وہ ایک کارکن کی قیادت تھی، لیکن 7 سال کے اندر 6 اور 7 سال کے اندر اس پیپلز پارٹی پر انہی 600 خاندانوں نے قبضہ کر لیا، اور ذوالفقار علی بھٹو وہ جو کہ عوامی لیڈر بن کر آئے تھے اور عوامی لہر پر سوار ہو کر آئے تھے، اسی اسٹیبلشمنٹ اور اسی یہ جو خاندان ہے اس کے گڑ جوڑ کا شکار ہو گئے، اور خود اس کے ایک بہت بڑے پاسبان بن گئے۔ دوسری بڑی لہر وہ 2011، 12 اور 13 میں اٹھی، لیکن کامیابی سے پہلے اسی اسٹیبلشمنٹ نے اسے قابو کر لیا، اور عمران خان کی یہ لہر تھی، اور اگر عمران خان ان 600 خاندانوں اور ان الیکٹیبلز کو نہ بھی آگے لاتے تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے تھے، لیکن ان 600 خاندانوں نے وہاں گھس کر آج کا جو منظرنامہ ہے وہ ہمارے سامنے وہ پیش کر دیا۔ تو اس بات پر میں تو بہت کلیئر ہوں، اور یہ بات آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، جب تک یہ 600 خاندان اقتدار میں موجود ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہیں، پاکستان 70 سال نہیں 170 سال گزر جائیں، 700 سال گزر جائیں، پاکستان کی تقدیر نہیں بدلنے والی۔ پاکستان کی تقدیر اگر بدلنی ہے تو بغاوت کرنی ہوگی پاکستانی عوام کو، اور بائیکاٹ کرنا ہوگا ان خاندانوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج تک اقتدار کی کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی جاگیر کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی انڈسٹری کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے مفادات کو دیکھا ہوا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے گھناؤنے کھیل میں اس کے شریک ہیں۔
لہٰذا پاکستانی قوم کو اس بات کو سمجھنا ہے، جلد سمجھے گی تو جلد نجات پائے گی، اور دیر سے سمجھے گی تو دیر سے نجات پائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم کیوں غلام بنے ہوئے ہیں ان 600 خاندانوں کے، ہم نے کیوں اپنی باغیں اور اپنے مہار دیے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں۔ جو آج قاف لیگ سے سینیٹر ہے، کل وہ پیپلز پارٹی سے سینیٹر ہوگا، اس سے آگے پھر وہ پی ٹی آئی سے سینیٹر ہوگا، وہیں سے قومی اسمبلی کے ممبر بنیں گے، وہیں سے صوبائی اسمبلیوں کے ممبر بنیں گے۔ جب تک ان نوجوانوں کو، جو کالجز یونیورسٹیز کے نوجوان ہیں، جو گلی اور محلے کے نوجوان ہیں، ان کو امپاور نہیں کیا جاتا، ان کو ٹکٹس نہیں دیے جاتے، ان کو پارلیمان کے اندر نہیں پہنچایا جاتا، اس ملک کی قسمت نہیں بدل سکتی۔ اور اس کے لیے بہرحال ایک بہت بڑے پیمانے پر آگاہی کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔